نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والے مردوں کے 6 گناہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنی یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں، فائدہ آپ کو ہی ملے گا، لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک کام ضرور کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے آج کیا کام کروانے والی ہوں۔ کام بہت آسان ہے۔ کام کیا ہے؟ کام صرف اتنا ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ باکس میں ٹائپ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے، مطلب لکھنا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کرنے کو کیوں کہا ہے۔ محترم ناظرین، تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جب ہم اللہ پاک سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے کہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، یا اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما دے۔ لیکن جب ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں کسی کے لیے ہو، اللہ پاک ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں یا اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما کا کمنٹ ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ محترم ناظرین، آج ہر خاص و عام مرد کی زبان پر عورت کی خامیوں اور کمزوریوں کو بیان کرنا عام سی بات ہے۔ عورت کے جسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کے لباس پر اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کی بے پردگی پر اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کی بے حیائی، بد زبانی اور بد چلن ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔ اس میں دوسری کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عورت کو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جو بات زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا مرد حضرات گناہوں سے پاک اور مبرا ہیں؟ ایک عورت، ایک لڑکی سامنے سے گزر جائے، اس کو اوپر سے نیچے تک اور جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا عام سی بات ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آنکھوں کا زنا ہے۔ عورت کو بے حیا، بد چلن، بد زبان کہنے والے مردوں کو پہلے اپنے گریبان میں بھی تو جھانک لینا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے پھرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان گناہوں کی کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ محترم ناظرین، مردوں کے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ مردوں کے وہ گناہ جو وہ بڑے شوق سے کرتے پھرتے ہیں، ان میں سے آج کی اس ویڈیو میں 6 گناہوں کی تفصیل اور ان کے دردناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مرد کے ہمیں ان 6 کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ مردوں کے وہ 6 کبیرہ گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، وہ 6 گناہ کون کون سے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ یہ معلومات اور تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کسی انسان کو آپ نے یہ ویڈیو شیئر کی اور اس انسان میں اگر یہ 6 گناہ موجود تھے، ویڈیو دیکھ کر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، وہ انسان راہ راست پر آ گیا، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے ان کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لینا کہ آپ نے صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے۔ نیک اعمال وہ انسان کرے گا، اسے تو ثواب ملے گا ہی، اس جتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ عموماً آج کل لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور بعض لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت معمولی اور چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کو کرنے والوں کو خود اپنی آنکھوں سے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا۔ مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، وہ 6 گناہ
درج ذیل ہیں۔ پہلے گناہ کے سبب تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیلنا ہے۔ دوسرے گناہ کے سبب انسان کے پیٹ کا انسان کے گھر جتنا بڑا ہو جانا۔ تیسرے گناہ کے سبب انسان کے سر کو پتھر سے کچلا جانا۔ چوتھے گناہ کے سبب انسانوں کے ہونٹوں کا لمبا ہو جانا۔ پانچویں گناہ کے سبب انسانوں کی کھال کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جانا۔ چھٹے گناہ کے سبب انسانوں کا اونٹ اور بیل کی چال چلنا ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے کی تفصیل کو بڑے اطمینان اور دل و دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر سن لیجئے اور دعا کیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ یا اللہ پاک ہم سب انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے سب سے پہلا گناہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ محترم ناظرین، یہ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو چھیلنا اور بار بار انہیں چھیلتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے اور عزتوں کو اچھالتے تھے۔ آج کے معاشرے میں غیبت کرنے کا گناہ کتنا عام ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں اور قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں بہت ہی سنگین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو شاید کسی دوسرے گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا ہم سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جس کے بیان کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور جھوٹ نہ ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو تو یہ غیبت ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر خرابی موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان بن جائے گا اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ غیبت کا گناہ کبیرہ ہے۔ کوشش کریں نہ غیبت کریں اور نہ سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس بات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے دنیا میں بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، مگر ان کو پل صراط پر جانے سے بھی روک دیا جائے گا کہ جب تک وہ غیبت کا کفارہ ادا نہ کر لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، ان دونوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں وہ خواتین آپس میں گفتگو کرنے لگیں اور گفتگو میں غیبت شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور بتایا کہ ان 2 خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے گویا ان کی جان نکلنے کی قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان عورتوں نے غیبت کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی
ان کی حالت بھوک، شدت پیاس کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ یا برتن لاؤ۔ چنانچہ جب پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو حکم دیا کہ تم اس پیالے میں یعنی الٹی کرو۔ جب اس نے کی تو ان میں خون، پیپ، گوشت کے ٹکڑے پائے گئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور گوشت سے جو تم نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی ان دونوں نے ان کی غیبت کی۔ تو غیبت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ غیبت کو برا سمجھتے ہوئے غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ اور ہے جو اتنا ہی سنگین ہے، یعنی کہ چغلی کرنا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ اس کو چغلی کہتے ہیں۔ چغلی بھی غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں اس گناہ کی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے دوسرا گناہ، جس کے سبب انسانوں کے گھر جتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، جو انہیں ڈس رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے تو ایک فرشتہ کنارے پر کھڑا ہے، اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے سود کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کے کیے جانے پر جنگ نہیں ہے سوائے سود کے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور یہ طے کریں کہ اصل رقم سے زیادہ دینے ہیں، تو جو زیادتی طے کی گئی ہے وہ سود ہے۔ لیکن آپ نے زیادہ تو طے نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے دے دیے، تو یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ سود وہ زیادتی ہے جو پہلے طے کی جائے، اور اس کو حدیث میں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود دینے اور لینے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے۔ نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس بستی میں عذاب نازل کرے۔ آج کل سود کا لین دین اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی یا کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر اس کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں۔ البتہ اپنی رقم بینک میں رکھنا بطور امانت یا حفاظت کی نیت سے رکھنا تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے۔ بینک میں رقم رکھنے کی نیت سود کی نہ ہو۔ اگر بینک کی پالیسی کے تحت آپ کو منافع مل رہا ہے تو وہ منافع آپ بینکوں میں بھی چھوڑ دیں، اور منافع لے کر تو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت کے غریبوں میں بانٹ دیں،
اور اپنی اصل رقم کو استعمال کر لیں۔ اگر منافع والے پیسے کو آپ اپنے خرچے یا استعمال میں لائیں گے تو بربادی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، آخرکار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سود خور کو کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے، اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دیں۔ عام طور پر لوگ سود کو حرام نہیں حلال سمجھتے اور مال و دولت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں گناہ نہیں لگتا۔ یہ اعتقادی گمراہی ہے اور اس کا آخری نتیجہ کفر ہے۔ لہٰذا سود دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے۔ سود حرام ہے ہر شخص کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، اور گناہ کبیرہ ہے اور ایسا عظیم گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے تیسرا گناہ جس کے سبب انسانوں کے سروں کو پتھر سے کچلا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے تھے اور پھر کچلے جاتے تھے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اور دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا اور سخت عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کل یہ عبادت جو ایمان کے بعد پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتب میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت وعیدیں اور عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت سے دیندار لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کئی نمازیں بغیر کسی معقول عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عذر سفر کا ہو، دکان کا ہو یا ملازمت کا ہو۔ گھر آ کر نمازیں اکٹھی پڑھ لینا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، نمبر 3 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر سے مال و دولت اور اس کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو۔ اکثر نماز بال بچوں میں مشغول ہو کر یا پھر مال و دولت کمانے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جس قدر رنج و افسوس مال و دولت کے ختم ہونے یا کم ہونے کا ہوتا ہے تو اتنا ہی رنج و افسوس نماز کے چھوٹنے کا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے یعنی نماز پابندی سے پڑھے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت دلیل اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ بے نمازیوں کو عذاب کافروں کے ساتھ دیا جائے گا۔ ان کافروں کے ساتھ عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہی سستی ان کافروں میں پائی جاتی تھی۔ اگر حکومت اور بادشاہت کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے تو فرعون کے ساتھ، اور اگر ملازمت اور نوکری کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو حامان کے ساتھ، اور اگر تجارت کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو ابن خلف کے ساتھ عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں فرمائی کہ جن میں
4 یہ ہیں، پہلی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسری یہ کہ تم جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے اوپر سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ نمبر 4، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، یہ حساب کتاب سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور پابندی سے ادا نہیں کرتا تو اس کو 15 طرح سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 5 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا میں 5 عذاب اس طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کو اپنے نیک کاموں پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 4، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بزرگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، بھوکا مرتا ہے۔ نمبر 3، پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ اور قبر میں 3 عذاب یہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 2، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، قبر میں ایک سانپ اس کے اوپر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر بھی اس کے ناخن ختم نہ ہونے پائیں۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تم پر مسلط کیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں ہی دھنس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، حساب سختی سے کیا جائے گا۔ نمبر 2، حق تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا۔ نمبر 3، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ دفن کے وقت اس کا بھائی اس کے قریب تھا۔ اتفاق سے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی۔ تدفین کے بعد یاد آیا تو بہت رنج ہوا۔ اس نے چپکے سے قبر کھول کر اس چیز کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب بھائی نے قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں توجہ نہیں فرمائیں گے اور دکھ دینے والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص سوتا رہتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، یعنی یہ غفلت کی نیند شیطان کے پیشاب کا اثر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ صبح کی نماز قضا کرنے والا ایسا ذلیل ہے کہ شیطان کے نزدیک بھی اس قابل ہے کہ اس پر پیشاب کر دیا جائے۔ شیطان بھی اس کم وقت کو پیشاب کا مستحق سمجھتا ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے تیسرا گناہ جس کے سبب انسانوں کے ہونٹ کا لمبا ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان ہونٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے منہ میں زبردستی گوشت ٹھونس رہے ہیں جو پاخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یتیموں کا ذکر بہت سی جگہ پر ارشاد فرمایا اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے کم کرنے پر ڈانٹا ہے تو غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ کئی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر پر اس کے جتنے بالوں پر پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور بھی بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص یتیم کو تکلیف پہنچائے، اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور شدید عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ دہک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتیں چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرا سود خور، تیسرا وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، یعنی یتیم کا مال ظلم سے کھانا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے مال کو ناحق کھائے تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں، وہ شخص دنیا میں بھی پریشان، ذلیل و خوار ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ یتیم کے مال کھانے والوں کو جنت میں داخل نہ کرے، اس لیے اگر کوئی یتیم تمہارے پاس ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی والا معاملہ کرو، وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے 5واں گناہ جس کے سبب انسانوں کی کھال کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، کتنا دردناک اور اذیت ناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں جو زنا کرنے کی خاطر بناؤ سنگار فیشن کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم زنا کے پاس نہ بھٹکنا، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ پاس بھی نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ زنا کاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث پاک نے روکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد کوئی گناہ زنا کاری سے بڑھ کر نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ کو روکو اور شرمگاہ کی پوری حفاظت کرو ورنہ اللہ جل شانہ تمہاری صورت بگاڑ دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال لی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جو اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ دعا مانگتا ہے، سوائے اس زناکار کے جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی پھرتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانیوں کے منہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ بھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے غریبی اور محتاجی پیدا ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو ایک تنور میں عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے ہیں اور تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچے ہوتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے چھٹا گناہ جس کے سبب انسانوں کا اونٹ اور بیل کی چال چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے لپٹ رہے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے ہیں، کتنا سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہے کہ عموماً لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جس کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کو اس طرح سے بھی عذاب ہوگا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں تو ان کو اللہ جل شانہ نے صرف اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام اس کے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو قیامت کے دن توق پہنائے جائیں گے، اس کا مال جس کے ساتھ بخل کیا یعنی سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت میں اس شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو گرم کر لیا جائے گا اور قیامت کے 50,000 برس والے پورے دن میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔